مظاہرین کا سڑکوں پہ آنا ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آئے ہیں، لیکن ایک ہی اس میں یقیناً کچھ لوگ شاید شرپسند تھے، کچھ کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان ایک حساس خطہ ہے، یہ بارڈر ایریا ہے، تو یہاں پر ممالک کا بھی نظر ہو سکتی ہے، اور وہ اس ہمیشہ طاق میں ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہاں پر بدامنی ہو، یہاں حالات خراب ہو۔ ہماری علماء حضرات سے ملاقاتیں ہوئی، اسٹیک ہولڈر سے ملاقاتیں ہوئی، یہاں کے نوٹیبل سے سب سے ملاقاتیں ہوئی، ہم نے میٹنگز کی، اور سب کا ایک ہی جو ہے نا وہ نقطہ نظر یہی تھا کہ ایسا واقعات اس طرح کے چیزیں جو ہے وہ کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ بلتستان میں اس سے پہلے اس طرح کے واقعات ہوئے نہیں۔ اسی وجہ سے شاید سیکورٹی فورسز میں ہماری پولیس کی بھی اس طرح کی تیاری نہیں تھی کہ اس طرح کے موب کو وہ ہینڈل کریں، اور وہ ان کی بھی ایکسپیکٹیشن میں نہیں تھی۔ سائبر سیکورٹی کے حوالے سے بھی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، اور حال ہی میں جب یہ واقعہ ہوا تھا تو ایپیکس کمیٹی کی میٹنگز ہوئی، اور گورنمنٹ نے اس لیول پہ اقدامات اٹھانے کے لیے جو ہے وہ کافی وہ چیزیں اٹھائی ہیں۔ تو اس امر کی بھی ضرورت ہے کہ سوشل میڈیا کی یوزیج بھی جو ہے وہ محتاط انداز میں ہوں، ایسا نہ ہو کہ یہ مادر پدر آزاد ہو، یہاں پر جو بھی جو سمجھ آ رہے ہیں وہ لکھ رہے ہیں، اور جس سے کہ لوگوں کے جو ہے وہ جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ حالات حاضر کا پروگرام بولو گلگت بلتستان کے ساتھ میں ہوں امتیاز علی تاج، اور آپ سماعت فرما رہے ہیں سنو ایف ایم گلگت کی نشریات۔ سامعین و ناظرین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، گلگت بلتستان میں گزشتہ ہفتے سکردو اور گلگت میں ناخوشگوار واقعات رونما ہوئے، جس کی وجہ سے کئی جانیں ضائع ہو گئیں اور عملات کو بھی نقصان پہنچا۔ اس حوالے سے گلگت میں کرفیو اٹھایا گیا ہے اور تمام معاملات زندگی معمول کے مطابق چل رہے ہیں، اور سکردو میں گزشتہ شب جو ہے کرفیو ڈھالی گئی ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر بات کرنے کے لیے کیا تازہ ترین صورتحال ہے، مستقبل میں امن و امان کو کیسے یقینی بنایا جائے گا، یہ تمام جو سوالات ہیں اس کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ آن لائن گلگت بلتستان کے نگران وزیر اطلاعات غلام عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سر، بڑی نوازش وقت دینے کا۔ تو سکردو میں جو حالیہ جو ناخوشگوار واقعات ہوئے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سکردو کے لوگ بڑے پرامن تھے، اور اچانک کیا ان کو اتنا بڑا زیادہ تیش میں ہے کہ ایک کافی نقصانات ہوئے اس سے؟ تو مستقبل میں کیا حکومت کی پالیسی ہوگی ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے؟ جی، آپ نے بالکل وجہ فرمایا۔ دیکھیں، بلتستان امن کی وجہ سے مشہور تھا۔ بالکل بلتستان کی امن علاقوں سے لوگ یہاں آتے ہیں، یہاں پر ایک بوسٹ کر گیا ہے، ادھر سم ہے، ایون تین فلائٹ چلتی رہی، تو وہ ٹورسٹ کی کو جو بوسٹ ملا ہے یہاں امن امان کی وجہ سے، لوگوں کے ایک آپس میں پیار محبت، یہاں کہیں چوری چکاری نہیں، چھینا چھینی کیا نہیں، کچھ نہیں، یہ ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ تھا، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہاں کے لوگ فخر سے کہہ سکتے تھے کہ کوئی بھی یہاں پر آئے اور ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں، کچھ نہیں۔ لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے، جو میرے خیال میں رد عمل لوگوں کا ایک غم و غصہ تھا ان کے طرف، عقیدت والی اٹیچمنٹ تھی، تو اس کو مظاہرین کا سڑکوں پہ آنا ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آئے ہیں، لیکن ایک ہی اس میں یقیناً کچھ لوگ شاید شرپسند تھے، کچھ کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان ایک حساس خطہ ہے، یہ بارڈر ایریا ہے، تو یہاں پر ممالک کا بھی نظر ہو سکتی ہے، اور وہ اس ہمیشہ طاق میں ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہاں پر بدامنی ہو، یہاں حالات خراب ہو۔ تو یہاں پر اگر آپ نے کبھی نوٹ کیا ہو، گلگت بلتستان میں اگر کسی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے، پانی کے مسئلے کی وجہ سے، یا کسی اور مسئلے کی وجہ سے بھی احتجاج ہوتا ہے، تو اس احتجاج کو، اس کے فوٹیجز کو، اس کے امیجز کو انڈیا میں جو ہمارا دشمن ملک ہے وہاں پر اس کو ایسا پورٹری کرتے ہیں کہ یہ اس کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے، پاکستان کے خلاف احتجاج، تو اس حد تک جو ہے نا وہ یہاں گلگت بلتستان کے حوالے سے نگیٹیوٹی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یقیناً ان مظاہروں میں اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں انٹرنیشنلی، اور اس میں انہوں نے جو بیرونی عناصر ہیں انہوں نے بھی کیچ کرنے کی کوشش کی ہوگی، اور آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پر چھوٹے جو ینگسٹرز ہیں، نوجوانوں کو جو ہے نا وہ شہادتیں ہوئی، جن کی جانوں کا نقصان ہوا، ان کو شاید شرپسند عناصر نے کچھ
ने इस तरह की कार्रवाई करने की कोशिश की है और गिलगित बल्तिस्तान की, खुसूसन बल्तिस्तान की अमन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। वहाँ पे सर मजमूई तौर पर क्या नुक्ते नज़र है लोगों के इन वाक़यात के हवाले से? उलमा से भी आपने मुलाकातें की, बहुत सारे जो वहाँ पे नोटेबल्स हैं और अमायदीन हैं, जो लीडिंग रोल अदा करने वाले जो लोग हैं, क्या राय रखते हैं? वो चूँकि बड़े पुरअमन और तशद्दुद से बहुत दूर लोग थे वो। जी जी, ये देखिए, मैं खुद सन ऑफ सॉइल हूँ, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं पढ़ा हूँ, और मुझ जैसे यहाँ पर रहने वाले हजारों लोगों को की हैरत, उसमें हैरत मैंने यही परेशान थे कि ये कैसा हुआ, कोई इस तरह एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। और हमारी उलमा हजरात से मुलाकातें हुई, स्टेक होल्डर से मुलाकातें हुई, यहाँ के नोटेबल से सबसे मुलाकातें हुई, हमने मीटिंग्स की, और सबका एक ही जो है ना वो नुक्ता नजर यही था कि ऐसा वाकया, इस तरह के चीजें जो है वो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। बल्तिस्तान में इससे पहले इस तरह के वाकयात हुए नहीं, इसी वजह से शायद सिक्योरिटी फोर्सेस में हमारी पुलिस की भी उस तरह की तैयारी नहीं थी कि इस तरह के मॉब को वो हैंडल करें, और वो उनकी भी एक्सपेक्टेशन में नहीं थी। यानी यहाँ के लोकल जो रहने वाले हैं उनके जहनों में उनकी जो एक्सपेक्टेशन है उसी तरह जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे भी ये सोच नहीं रहे थे, या उनके जहन में या उनकी चीजों में, ये जहनों में ये नहीं था कि इस तरह के वाकयात हो सकते हैं। तो ये यकीनन एक जो है वो अनहोनी और अनएक्सपेक्टेड ये चीजें थी जो हुई है। ये हमने देखा कि गिलगित में भी, सिकरदो से भी शायद यही इत्तलात आ रही थी कि कुछ नौजवान एक्टिव थे, जज्बाती थे बहुत। तो क्या समझते हैं कि नौजवानों को तशद्दुद या इंतशार से दूर करने के लिए हुकूमत के पास कोई आने वाले दिनों में कोई इस तरह की कोई पॉलिसी या कोई इस तरह की सोच है? जी, ये देखें, हमारी हुकूमत आपको पता है एक निगरान हुकूमत है। हम एक कलील मुद्दत के लिए हमने जो ना मामलात संभालने हैं, हमने इलेक्शन भी पुरअमन तरीके से कराने हैं, हमारा मकसद यही है। लेकिन ये कि लॉन्ग टर्म में भी हमें इस इशू को देखना होगा, और यहाँ पर जो हमारी मीटिंग्स हुई हैं और लोगों से हमने सेटिंग की है, उसमें भी इस बात की ज़रूरत महसूस की है कि अब नौजवानों की तरफ हुकूमत को, स्टेक होल्डर्स को, सबको तवज्जो देने की जरूरत है कि डिजिटल दौर है, यहाँ पर प्रोपेगेंडा वॉर, यहाँ पर हर तरह की नेगेटिविटी और इस तरह के लोगों के, बच्चों के, जवानों के जहनों में गलत चीजें, ये जो डिजिटल दौर है उसमें उनकी जहन साजी भी हो रही होती है, लिहाजा उसका भी रद्द-ए-अमल होता है। माशी तौर पर भी नौजवानों में जॉब्स की अपॉर्चुनिटी नहीं है, उनको फिजिकल कोई एंगेजमेंट, उनकी एक्टिविटी उस तरह की नहीं है, उनको जहनी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी उनको मशगूल रखने और उनको एंगेज करने के तरीके जो ऑलरेडी शायद मौजूद है, लेकिन उन पर उस तरीके से अमल नहीं हुआ, और ये नौजवान तबका जो है वो शायद कुछ अरसे से जो है नेग्लेक्टेड है और उनके ऊपर तवज्जो नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से एक फ्रस्ट्रेशन का समा तो ज़रूर है और उनको वो इजीली मिसलेड भी हो सकता है। लिहाजा गवर्नमेंट की भी तवज्जो है और इसके ऊपर हमारे तमाम स्टेक होल्डर्स की जो है वो उनकी एक उनकी सोच है कि अब नौजवानों के ऊपर तवज्जो देना है, उनको इंगेज करना है, उनको पॉजिटिविटी की तरफ ज़्यादा माइल करना है, उनको उसकी तालीम के हवाले से, तरबियत के हवाले से और अल्टीमेटली उनको माशी जो उनकी ज़रूरियात है उनको पूरा करने के लिए कि इत्तलाई अमल तय करना होगा, ताकि आइंदा आने वाले वक्तों में वो इन नेगेटिव में न हो। हमने देखा कि जो नफरतें फैलाने के लिए पहले एक ग्रुप बनाया जाता है सोशल मीडिया में, लेकिन बदकिस्मती से सोशल मीडिया में जो लोग आज़ादाना तौर पर नफरतें फैलाते हैं, दुनिया फैलाते हैं, वो साजिशी किस्म के जो पोस्ट वगैरह होती हैं उसको आगे शेयर करते हैं, तो इससे बड़े नफरतों का एक तूफान बर्पा हो जाता है। तो सोशल मीडिया को काउंटर करने के लिए भी कोई हुकूमत के पास मौसर पॉलिसी है इन फ्यूचर? जी, ये जो अभी हालिया आपने भी देखा होगा गिलगित में, हमने ये चीज देखी कि एक सोशल मीडिया के पोस्ट की वजह से कितनी वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी और वहां पर अमन अमान
کا جو ہے وہ سب کی صورتحال پیدا ہو گئی. تو سائبر سیکورٹی کے باقاعدہ جو ہے نا وہ اس کے لاس فیڈرل گورنمنٹ نے بنائی ہے، موجود ہے. میرے خیال ہے کہ کافی لاس بلوچستان میں بھی ایکسٹینڈیڈ ہے. اس حوالے سے بھی سائبر سیکورٹی کے حوالے سے بھی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. اور حال ہی میں جب یہ واقعہ ہوا تھا تو ایپیکس کمیٹی کی میٹنگس ہوئی اور گورنمنٹ نے اس لیول پہ اقدامات اٹھانے کے لیے جو ہے وہ کافی وہ چیزیں اٹھائی ہیں. تو اس امر کی بھی ضرورت ہے کہ سوشل میڈیا کی یوزیج بھی جو ہے وہ محتاط انداز میں ہوں. ایسا نہ ہو کہ یہ مادر پدر آزاد ہو، یہاں پر جو بھی جو سمجھ آ رہے ہیں وہ لکھ رہے ہیں، اور جس سے کہ لوگوں کے جو ہے وہ جذبات مجروح ہوتے ہیں، چاہے وہ مذہبی ہوں، چاہے علاقائی ہوں، چاہے لسانی ہوں. کسی بھی طریقے سے نفرت آمیز چیزیں جو سوشل میڈیا میں آتی ہیں اور اس سے پھر اس کا ریپرکشن جو بعد میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. تو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ ہماری گورنمنٹ بھی اور آئندہ آنے والی حکومت بھی اس حوالے سے اقدامات اٹھائیں گے. غلام عباس صاحب، منسٹر اطلاعات گلگت بلتستان، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا اور گلگت بلتستان کی جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے اس حوالے سے حکومت کی جو پالیسیاں ہیں اس وقت جو اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے، جو حکمت عملی ہے اور فیوچر میں جو کرنے جا رہے ہیں اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر ہم آپ سے دوبارہ رابطہ کر لیں گے گلگت بلتستان میں مختلف ایشوز کے حوالے سے. سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ نے وزیر اطلاعات گلگت بلتستان کے خیالات آپ نے سنے، انہوں نے گلگت بلتستان کے امن و امان کو قائم کے حوالے سے آپ کو تفصیلی صورتحال اور اس کا جو پس منظر ہے اور جو واقعات رونما ہوئے وہ کس طرح رونما ہوئے، کیا اس میں کون سے ہاتھ ملوث ہو سکتے ہیں، وہ تمام حقائق آپ کے سامنے رکھ دیے. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنا میزبان امتیاز علی تاج کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.